جانور کی نیاز دی، دودھ کی نیاز دی، دودھ بیچتے ہوئے پانی ڈال لیں گے، لیکن 11ویں والے دودھ میں پانی اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن خطاب مدینے کی گلی میں سے گزر رہے، ایک گھر میں سے آواز آئی، بڑھیا کہتی ہے بچی کو، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ کہتی ہے اماں آپ کو نہیں پتا، عمر ابن خطاب نے پابندی لگائی ہے، منع کر دیا ہے۔ کہا رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، عمر خطاب اپنے گھر میں آرام سے سو رہا ہوگا، تم ملا دو، اب کوئی عمر خطاب یہاں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ مومنہ کہتی ہے ماں اگر عمر ابن خطاب نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب تو دیکھ رہا ہے، اگر عمر ابن خطاب نہیں دیکھ رہا تو اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ دودھ بیچتے ہوئے اس میں پانی ملا دیں گے، لیکن جب دودھ بابا جی کے دربار پہ سبیل کے لیے جائے گا تو اب پانی اللہ کا ڈر نہیں ہے، مردوں کا ڈر، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ او جی مولوی صاحب آپ تو باتیں عجیب کرتے ہیں، اگر ہم دودھ میں آج 11ویں والے دن پانی ملائیں یا آج کا دودھ ہم بیچ دیں تو پیر صاحب ہماری بھینس مار دیں گے۔ سنا یا نہیں سنا؟ یہ پیر نہ ہوا بھینس مار فیکٹری ہو گئی، جو دودھ نہیں دے گا اس کی بھینس مار دے گا۔ بھائی یہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بابے کی اختیار میں نہیں ہے۔ یہ آپ کو سبق مل رہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے حج میں قربانی کر رہے ہیں، اب آپ کسی پیر کی قبر پہ نہ مکھی، نہ دیا، نہ پھول، نہ چادر، نہ بکرا، نہ مرغا، نہ تیل کے دیے، نہ گھی کے چراغ۔ کیوں؟ یہ عبادت ہے کس کی؟ خالص اللہ کی۔ اور جب آپ غیر اللہ کے لیے کام کرو گے تو اللہ کی عبادت میں غیروں کو، میں نے مکھی کا نام لیا، کیوں لیا؟ کیونکہ حدیث رسول میں آتا ہے دو شخص ایک قبر کے پاس سے، ایک بت کے پاس سے گزرے، ان کا عرس تھا، ان کی عید تھی۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے تو یہ رواج ہے، یہاں پر جو بھی جائے گا کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا بابا جی کے نام پہ۔ انہوں نے کہا ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں۔ کہا مکھی مار کے دے دو۔ ایک نے مکھی ماری اور کہا نظر اللہ نیاز حسین، بی بی کے نام پہ، بابا کے نام پہ، چادر کے نام پہ ہیں، اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا۔ دوسرے سے کہا تو بھی مکھی مار۔ کہا مکھی مار کر بھی دوں گا تو اس کے نام پہ جس نے مکھی کو پیدا کیا، کسی اور کے نام پہ مکھی کی نیاز بھی۔ غور کرو دکاندار بھائی، دکان پہ بیٹھے ہیں، فقیر آ کر کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین، اور آپ 1 روپیہ ڈال کے اس کے کشکول میں ڈال دیتے ہیں، 70 سال کی عبادتیں برباد ہو جاتی۔ آپ نے اللہ کی عبادت میں بھلے 1 روپیہ ہی غیر اللہ کے نام پہ دیا، آپ نے اس کی عبادت میں غیر کو شریک ٹھہرایا۔ یہ آپ کے لیے سبق ہے یہ قربانی، کہ اس قربانی کرتے وقت عہد کیجئے آج اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں تو اب کسی غیر کے نام پہ ذبح، وگرنہ مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ وہ اپنے جانوروں کو، اپنے بکروں کو، اپنے اونٹوں کو، اپنی کھجوروں کو 2 حصوں میں بانٹا کرتے تھے اور کہتے یہ اللہ نام کی، یہ بابا کے نام پہ، یہ حبل کے نام پہ، یہ لات کے نام پہ، یہ عزا کے نام پہ، یہ منات کے نام پہ، اور یہ اللہ کے نام پہ۔ وہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور اگر میں نے اور آپ نے بھی یہی کیا، بلکہ کئی بدنصیب تو ایسے ہیں جو یہاں مکہ شریف پہنچ کر فون کرتے ہیں پیچھے، طبیعت بہت خراب ہوگی، جب سے آیا ہوں بیمار ہوں، جاؤ حجویری صاحب کی قبر پہ چادر چڑھا کر دعا کرو داتا ہماری بیماری کو دور کر دے۔ وہ ظالم تو آیا کہاں پر ہے؟ تو آیا کہاں پر ہے؟ وقت کا بادشاہ بیت اللہ میں آتا ہے اور ایک فقیر کو دیکھتا ہے، وہ رو رہا ہے۔ فقیر سے مراد جو ہمارے زبان کا لفظ ہے، یعنی وہ میلے سے کپڑے، خستہ حال، غریب الوطن۔ کہا مانگ کیا مانگتا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو غور کرنا، بظاہر جس کی حالت کمزور تھی مالی طور پہ، وہ اس وقت کے بادشاہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں شرم آتی ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر، اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں اس سے شرم آتی ہے۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، کہا کوئی بات نہیں،
جب یہ دعا کر کے باہر نکلا، بیت اللہ سے باہر نکلا، پیچھے پیچھے وہ بھی آ گیا. کہا اچھا وہاں تو تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے مانگوں تو شرم آتی ہے، اب تو اس کا گھر نہیں ہے، اب تو باہر آ گئے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا کیا مانگوں؟ آخرت کا مانگوں یا دنیا کا مانگوں؟ کہا آخرت کا تو میں بھی اللہ کے در کا مانگتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، ہاں دنیا کے 4 پیسے ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا بھلے آدمی، دنیا تو میں نے دنیا والے کے گھر میں بیٹھ کر اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں؟ یہ آپ کو سبق دے رہا ہے کہ اب سارا مال آپ نے خرچ کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ، اللہ کے نام کے علاوہ نہ کسی کی 11ویں دی جا سکتی ہے، نہ بی بی فاطمہ کی سان کے دی جا سکتی ہے، نہ کسی قبر پہ چادر چڑھ سکتی ہے، نہ کسی قبر پہ دیا جل سکتا ہے، نہ کسی قبر پہ پھول ڈالے جا سکتے ہیں، نہ کسی عرس اور میلے کے لیے چندہ دیا جا سکتا ہے. یہ مال خرچ کرنا عبادت ہے اور یہ حق ہے صرف ایک اللہ عز و جل کا. آپ نے حج تو کر لیا، لیکن اس حج کے سبق کو یاد کیجئے. یہ حج آپ کو اور مجھے سمجھاتا کیا ہے کہ عبادت کا ہر طریقہ جو خالص اللہ کے لیے ہے اب وہ غیر کے لیے عمل، اور ہم نے عبادت کے ایک ایک عمل کو غیر کے لیے خاص کر لیا. اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں، غیر کے لیے. مثال دے کے چلوں کیسے؟ اللہ اکبر. میقات پر آ کر ہم احرام باندھتے ہیں نا سفید چادروں میں، ہر آدمی کوئی کالی چادر میں تو نہیں جاتا نا، مخصوص لباس ہے. کیا خیال ہے ہمارے پیروں کے عرسوں کے دربار پہ جانے کے لیے مخصوص لباس نہیں ہے؟ سبز چولا پہن کر نہیں جاتے؟ سبز چولے پہن کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ حج کے لیے سفید احرام ہے تو دربار کے لیے سبز چولا ہے. اچھا حج جب مرضی کر لیں، کیا خیال ہے رمضان میں حج ہو جائے گا، شوال میں ہو جائے گا، محرم میں آج کل رش زیادہ ہے تو کیا خیال ہے محرم میں جا کر حج کر لیں؟ حج کے لیے مخصوص مہینہ ہے اور مخصوص دن ہے. تو کیا خیال ہے ہمارے پیروں کی قبروں کے عرسوں کے لیے مخصوص دن نہیں ہے؟ کیلنڈر چھپے ہوئے، جنتریاں چھپی ہوئی، آج فلاں کا عرس، آج دڑکی شاہ کا، آج لسوڑی شاہ کا، آج پسوڑی شاہ کا، آج کھوتے شاہ کا، آج بٹیرے شاہ کا، آج گھوڑے شاہ کا، آج تیتر شاہ کا، آج کاما والی سرکار کا، آج پیر اٹ شاہ کا، آج پیر چوپ شاہ کا. 360 دن ہے، 360 عرس ہے، بندہ جائے کہاں کا؟ حج کے لیے مخصوص دن ہے تو قبروں کی زیارتوں کے لیے مخصوص دن ہے. حج کے لیے مخصوص جملے ہیں نا، زبان سے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو بزرگوں کی قبروں کی زیارتوں کے لیے بھی مخصوص جملے ہیں. اگر اسلام آباد جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. اور اگر اجمیر جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. اور اگر لاہور جا رہے ہیں، آئے ہیں منگتے تیرے در پہ داتا، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے. جس طرح اللہ کے گھر کے لیے تلبیہ ہے، مخصوص جملے ہیں، ہم نے ہر قبر کے لیے مخصوص جملہ بنا رکھا. ادھر آتے ہیں بیت اللہ کے چکر لگائے جاتے ہیں، طواف ہوتا ہے تو ہم نے اپنے پیروں کی قبروں کا طواف ہے. بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہیں تو پیروں کی قبروں کی دہلیز اور پتھروں کو چومتے ہیں. بیت اللہ کا غلاف ہے تو پیروں کی قبروں کا غلاف ہے. بیت اللہ میں زمزم کا تبرک ہے تو پیروں کی قبروں کو نواز شریف حجویری کی قبر کو 5 من عرق کے گلاب سے غسل دیتا ہے. اگر یہاں اللہ کے گھر کا غسل ہے تو وہاں پیر کی قبر کا غسل ہے. یہاں صفا مروہ کی سعی ہے تو وہاں بابے کی قبر سے لے کر بابے کی بیٹھک تک بھی دوڑ لگائی جاتی ہے. یہاں اللہ نام پہ قربانی ہوتی ہے، وہاں بابے کے عرس کے نام پہ، پیر کے نام پہ سبیل بھی لگتی ہے، قربانی بھی ہوتی ہے. حج کا ہر وہ کام جو خالص اللہ کی عبادت تھی، آج اس امت نے اسلام کا نام لے کر، محبت کا نام لے کر، اولیاء کے پیار کا نام لے کے، ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی عبادت تھی، آج وہ قبر والوں کی عبادت کے طور پہ کرنا شروع کر دیا. اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کی توحید کو سمجھیے. میری باتیں بڑی کڑوی، کئی بھائیوں کو غصہ آیا ہوگا، لیکن یاد کرو شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، اور نیم کی کڑی میں گولی دو گے تو اللہ سے امید ہے اس کو شفا ہو جائے گی. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ راگ میں بھی الاپنا شروع کر دوں، جو ٹھیک ہے یہ اسے بھی کچھ نہ کہو اس کو بھی کچھ نہ کہو، تو پھر بربادی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم امر بالمعروف کرو، نیکی کا حکم دو،
برائی سے روکو. اگر تم اس کام کے کرنے سے رک جاؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. تم دعائیں مانگا کرو گے, اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا نہیں, قبول نہیں کرے گا. اس لیے مسلمان, اس دین کی تبلیغ کسی ایک مولوی صاحب کا کام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آ گیا, قرآن کی ایک آیت سمجھ آ گئی, اس کو لیجئے اور پھر اس دعوت کو لے کر ایک ایک جگہ پر جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اس کو لے جائیے, اس دعوت کو پہنچائیے. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کے موقع پر کہا تھا, علی اگر تمہاری دعوت سے, تمہاری محنت سے ایک آدمی توحید کے راستے پر آ گیا, ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا, تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بات صرف حضرت علی تک ختم نہیں ہوگی, یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے. اگر آپ کی محنت سے کسی ایک آدمی نے قبر پہ سجدہ کرنے کی بجائے اس سے توبہ کر کے خالص اللہ کے سامنے جھک گیا, خالص اللہ کی توحید کو مان لیا, تو ہو سکتا ہے یہی ایک آدمی قیامت کے دن یہی نیکی آپ کی اور میرے جنت میں جانے کا سبب بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. حج کے بارے میں ہماری ایک کیسٹ ہے جو نیچے آپ جب سیڑھیوں سے اتریں گے تو وہاں سے وہ کیسٹ لیتے جائیں. ہر ساتھی یہ کیسٹ لے لے, اس کو سنیں اور پھر آگے سنا دے, آگے پہنچا دے. سوال ہے, انڈیا والے عرفات کا روزہ کب رکھیں گے؟ جس دن عرفہ میں وقوف ہوگا اسی دن روزہ رکھا جائے گا. مثلا آپ اور میں عرفہ کے اندر موجود ہیں اور ہمارے کوئی ساتھی ریاض میں رہ گئے, حج کے لیے نہیں آئے, تو یہ کس دن روزہ رکھیں گے؟ جس دن ہم عرفہ میں ہوں گے. اسی طرح انڈیا والے ہوں, پاکستان والے ہوں, پوری دنیا والے ہوں, کیونکہ یہاں عرفہ کے روزے کے بارے میں عرفہ کے قیام کا دن آیا ہے, 9 ذی الحجہ نہیں آیا کہ 9 ذی الحجہ کو. جس دن حاجی عرفہ میں ہوں, اب حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا, لیکن غیر حاجی جو عرفہ میں نہیں ہے, غیر حاجی ہیں, ان کے لیے روزہ رکھیں گے. کس دن؟ جس دن حاجی عرفہ میں اکٹھے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک روزہ اللہ کی رحمت سے امید ہے, فرماتے ہیں 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. 1 سال گزر جانے والا اور 1 سال آنے والا. آدمی مل کے ایک قربانی دے سکتے ہیں. ہاں جی, ایک قربانی دی جا سکتی ہے ان کی طرف سے جن کا ذریعہ معاش ایک ہے, ایک ہنڈیا سے کھانا کھا رہے ہیں. مثلا ایک گھر ہے, اس میں باپ بھی ہے, اولاد بھی ہے, بچے بھی ہیں, باپ کما رہا ہے اور سارے اس ہنڈیا میں سے کھانا کھا رہے ہیں, تو اب یہ سب کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی. ہاں اگر ہر بندہ اپنا کما رہا ہے, یہ بھی ملازم ہے, یہ بھی ملازم ہے, وہ بھی ملازم ہے, ہر کسی کی ہنڈیا الگ الگ ہے, اس کا انکم, سورس آف انکم الگ الگ ہے, تو پھر بہتر ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی دے. گائے کے اندر 7 حصے دار بن سکتے ہیں, اونٹ ہے اس میں حصے دار بن سکتے ہیں, اور جانور جو ہے بھیڑ اور بکری ہے, دمبا ہے, اس کے لیے 2 دانتوں والا ہونا شرط ہے. بکرا ہے, بکری ہے تو 2 دانت لازم ہے, اس سے کم کا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا گھر کا پالا ہوا ہے اور یہ اتنے سال کا ہو گیا ہے, نہیں, اس کے 2 دانت ہیں تو شرط ہے. ہاں اگر آپ کو ایسا نہیں ملتا تو پھر یعنی شارٹیج ہو گئی, پھر بھیڑ, دمبا, لیلا جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے, وہ بکرا بکری نہیں, اس کے علاوہ جو نسل ہے وہ موٹا تازہ ہو, تکڑا ہو, اور اگر وہ 2 دانت والا نہیں بھی ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے. یہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ جب جس نے قربانی کرنی ہے جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ کیا کیا کام نہ کرے جی؟ ناخن نہ کاٹے, بال نہ تراشے. کب؟ جب چاند نظر آ جائے. اچھا ماشاءاللہ, یہ حدیث سب کو پتا ہے نا؟ کوئی ہے جس کو نہ پتا ہو؟ سب کو پتا ہے. اب جب عید کی نماز ہو جاتی ہے, ہاں کیا خیال ہے, سب سے پہلے پھر اس پہ چھرا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ داڑھی آج کل شیو کریں گے, جو ہی چاند نظر آ جائے گا. اب جو ڈیلی اس کو چھیلتا ہے
اس بیچاری کی پٹائی کرتا ہے اور اس کو رسول پاک کی سنت